اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیں، علم سے مراد کتاب و سنت کا وہ علم ہے جو انبیاء کی میراث ہے، اور یہ علم علماء کے اٹھ جانے سے رخصت ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا بھی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ لیا جانا ہے، یعنی علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، علم کو قبض کر لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرص و بخل ڈال دیا جائے گا اور قتل کثرت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں قبض کرے گا کہ اسے بندوں سے یک بے یک کھینچ لے گا، بلکہ علم کو اٹھا کر علم کو قبض فرمائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، لہذا خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، وہ علم جو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے، سنت مردہ ہو جاتی ہے اور بدعتوں کا ظہور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جہالت عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اسلام کے فرائض تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کی نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز روزے کیا ہیں، حج اور صدقہ کیا ہے، راتوں رات کتاب اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک بھی آیت زمین پر باقی نہیں رہ جائے گی۔ لوگوں کے کچھ گروہ بچ رہیں گے، بوڑھے اور بوڑھیاں، وہ لوگ کہیں گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کلمہ پر پایا ہے، وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لہٰذا ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ زمین میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر اللہ اللہ بھی نہ کہا جائے گا۔ نمبر 15، قیامت سے پہلے حرام اور سود کا غلبہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کو کیسے حاصل کیا ہے، آیا کہ یہ مال میں نے حلال کے ذریعے حاصل کیا ہے یا حرام کے، جبکہ سورۃ آل عمران آیات 130 میں ارشاد الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چوکنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال و دنیا کے لالچ کے سبب کی گئی نافرمانی جو سب سے زیادہ بھیانک شکل میں ہے سے منع فرمایا ہے۔ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے، یعنی سود کی اس وقت جو صورتحال تھی اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادا کرنے کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔
اور ایک عام آدمی کے لیے اس کو ادا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ و رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کریں جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔